شبہات کا فتنہ مطلب قرآن و حدیث کے دلیل دے کر، قرآن کی آیت بتا کر، حدیث پیش کر کے اس کو غلط انداز میں اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ فتنے بھی بہت ہیں۔ ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں ہے علماء سے دوری کا فتنہ، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک جملہ ہے، ایک جملہ۔ کون سا جملہ؟ مولوی پروفیشن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر جاؤں تو اور لمبی بات ہوگی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک جملے نے بہت سارے نوجوانوں کو علماء سے نفرت دلا دیا، علماء سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ علماء کی حیثیت کو بیان کریں گے تو بہت سارے دلائل ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں جو باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، اور وہاں پر آیت نقل کی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آیت کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ توحید سکھائی ہے پہلے، توحید سے پہلے بھی اللہ نے علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشہور ترین روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، لیکن اس آیت کے فوراً بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کیا چھوڑے ہیں؟ انما ورثوا العلم، ان لوگوں نے علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنے انبیاء کی وراثت کا بڑا حصہ لے لیا۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو کوئی ایسے راستے پر چلے جس میں علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ علماء تو بعد میں بنیں گے، ابھی طالب علم ہیں۔ جو طالب علم کے راستے میں نکلتا اس کا مقام یہ ہے۔ اسی باب میں بہت ساری آیتیں اور احادیث نقل کی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ قرآن کی آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی آپ کہیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور آیت کہا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ جو قرآن کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن کو علم والے لوگ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور بہت عظیم ترین دلیل ہے علماء کی عظمت پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ علماء کے بغیر اگر جاؤ گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، مختصر ایک بات، ام المومنین، عظمت، علم کی عظمت کا اندازہ کریں اور علم کی ضرورت کا اندازہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، میرے بھانجے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمرو وہ ہم سے گزر کے حج کے لیے جانے والے ہیں، یہاں آئیں گے مدینہ، یہاں سے حج کرنے جائیں گے۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو خاص طور سے ان سے ملاقات کرنا اور ان سے سوالات کرنا۔ سوال کس سے کرنا؟ وہ عالم ہے، ان سے کرنا۔ کیوں؟ انہو قد حمل علما کثیرا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کیا ہے، ان سے سوال پوچھنا۔ کہتے ہیں جب وہ آئے، ملاقات کیا، بہت ساری چیزیں ان سے سنا، اور جو چیزیں سنا تھا ان میں سے ایک حدیث یہ تھی ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے علم کو اٹھائے گا۔ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاء، لیکن علماء کو وفات دے گا، ان کے ساتھ علم اٹھ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُبْقِي جُحَالًا رُؤُوسًا جُحَالًا، پھر صرف اللہ جاہل سرداروں کو، ایسے لوگ جو سردار بنے بیٹھے ہیں، بڑے بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیے ہیں، اپنی فہم کو، اپنی سمجھ کو سب سے اعلیٰ سمجھ لیے ہیں، اور یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یفتون الناس، لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یضلون و یضلون، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
ام المومنین کو جب یہ حدیث جا کر ان کے بھانجے نے سنائے، فَأَعْظَمَتْ، انہوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا کہ اتنی بڑی بات ہے، علم کا اتنا مقام ہے، تو کہا کہ ان کو تھوڑا ابھی شک باقی تھا۔ دوسرا سال آیا حج کا، دوسرے سال پھر معلوم ہوا کہ آ رہے ہیں وہ، تو پھر سے اپنے بھانجے کو کہا کہ جاؤ ان سے ملاقات کرنا، اور پچھلے سال جو حدیث انہوں نے علم کے تعلق سے بتائے تھے اس کے بارے میں پھر سے پوچھنا۔ بھانجے پھر گئے، ملاقات کیا، وہ حدیث پھر سے پوچھا، کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اب کی بار جب سنی ام المومنین نے تو کہا میرا یقین ہے کہ انہوں نے سچ کہا ہے، یہ حدیث رسول جو بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس علم کے بغیر اور علماء کے بغیر سماج جو ہے وہ ایمان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، ایمان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب علماء چلے جائیں گے، یہ قیامت کے قریب کا جب وقت آئے گا، علماء چلے جائیں گے، فتنے بڑھیں گے، اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے بہت بڑا، فتنے گھولیں گے، لوگوں کو فتوے دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج بدبختی کا عالم یہ ہے، علماء موجود ہیں، پھر بھی جو ہے ایسے لوگوں سے باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جن کی باتیں سن سن کر نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی عظمتوں کو ٹھکرا دیے ہیں، صحابہ کی نفرتیں دل میں بیٹھ گئی ہیں۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، جن کی عظمت کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، جن کی عظمت کی گواہی